بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیوں، چند دن سے آپ حضرات کی خدمت میں دعا کے متعلق کچھ باتیں پیش کی جا رہی ہے۔ آج اصل مقصد تو اپنے بعض ساتھیوں کی ایک تمنا اور چاہت تھی کہ یہ جو کچھ میں نے گزشتہ کل مناجات مقبول کی دعاؤں کا خلاصہ پیش کیا تھا اسے لکھی ہوئی شکل میں بھیج دیا جائے، تاکہ بعض حضرات وہ فون لیے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ فون کے اندر دیکھ کر کے ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی مانگ سکتے ہیں۔ اور بہترین بات میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں، بہترین اچھی بات یہ ہے کہ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لو، اور پرنٹ آؤٹ نکال کر مناجات مقبول کے اندر سے جامع اور بہت ہی کہنا چاہیے کہ ہماری دن و رات اور دنیا و آخرت اور ہر وقت کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان دعاؤں میں وہ سب کچھ آ گیا ہے۔ قرآن کریم کی کچھ دعائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں، جو میں نے کل تھوڑی سی مختصر تفسیر اس کی تشریح تھوڑی کی ہے، تو انشاءاللہ ان کو ابھی ہم بھیجتے ہیں۔ آپ حضرات ان کا پرنٹ آؤٹ نکال کے رکھو، رمضان المبارک میں کم از کم روزانہ وہ چند صفحات ہیں، اس کے پڑھنے میں سمجھتا ہوں 7-8 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گی، اور اصل میں تو پڑھنا نہیں ہے۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا، دعا میرے بھائیو دعا مانگنے کی چیز ہے، یہ نہیں کہ بس لفظ و لفظ پڑھے جا رہے ہیں، اور ان کا کچھ مطلب تھوڑا سا ذہن میں رکھو اور رکھ کر کے پھر ان کو مانگو۔ اگرچہ کاغذ کے اوپر بھی ہے، لیکن انداز پھر بھی ایسا ہونا چاہیے جیسے مانگنے والا سائل۔ ارے دنیا میں بھائی کسی سے مانگتے ہیں تو کس طرح سے؟ کیا بے توجہی سے مانگتے ہیں؟ اسی لیے علماء نے جو اس کے آداب میں لکھا ہے تو اس میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک تو اخلاص کے ساتھ دعا مانگے۔ حدیث شریف میں مضامین آئے، اخلاص کے ساتھ دعا مانگے، دعا کے آداب میں سے ہے۔ دعا سے پہلے کوئی نیک کام کر لے اور بوقت دعا اس کا اس طرح ذکر کرے، یا اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے فلاں عمل کیا ہے، آپ اس کی برکت سے میرا فلاں کام کر دیجئے۔ مثلا کسی غریب کی مدد کی ہے، مثلا والد کی خدمت کی ہے، مثلا کسی اجنبی آدمی کے کام آ گیا ہے، مثلا کوئی صدقہ نکالا ہے بالکل چھپا کر خالص اللہ کے لیے، جی اس طرح کے اعمال کا واسطہ دے کر پاک و صاف ہونے کی حالت میں دعا کرنی چاہیے۔ باوضو ہو، دعا کے وقت اگر قبلہ رخ ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ ہو تو جس طرف بھی بیٹھے ہو مانگ لو، لیکن قبلہ رخ ہو جاؤ تو بڑی افضل اور اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ دو زانو ہو کر کے بیٹھ جانا چاہیے۔ اور اسی طرح روایت میں آیا ہے کہ بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد اذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت ايها المصلي اذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو اهله وصل علي ثم ادعه، ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادع تجب۔ یہ تو حدیث ہے پوری، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک شخص آئے اور آ کر کے بس نماز میں جیسے لگے تو اس کے بعد دعا مانگی، تو حمد و صلات تو پڑھی نہیں، ڈائریکٹ دعا مانگنی شروع کر دی۔ کیا دعا مانگی؟ اللہم اغفر لی وارحمنی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے اے نمازی تو نے تو جلدی مچا لی، جلدی جلدی دعا شروع کر دی، تجھے پہلے حمد کرنی چاہیے، پھر درود پڑھنا چاہیے، پھر اس کے بعد اپنی جو کچھ مانگنی اللہ سے مانگو۔ تو اس لیے یہ بھی ایک آداب میں سے ایک اہم ترین ادب ہے، حمد اور پھر درود، پھر اس کے بعد دعا۔ اور بتاؤں پھر اس کے بعد اخیر میں کیا کرو؟ درود شریف، اور بالکل اخیر میں حمد، اس پر اختتام کرو۔ یعنی میرے لفظوں میں سمجھ لو، دونوں کنارے، دونوں دعا کی دونوں جانبوں میں ادھر بھی اور ادھر بھی درود ہو، اور دونوں کناروں میں اول میں بھی اور اخیر میں بھی اللہ کی حمد ہو، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دعا کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پھیلاؤ۔ یہ جب کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اور اگر ہاتھ نہیں پھیلاتے تو کوئی خاص بات نہیں، لیکن اگر زبانی یاد ہے یہ دعائیں اور آپ مانگ رہے ہو تو میرے پیارو ہاتھ اٹھاؤ، جی، اور دونوں ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف کر لو، اور جو ہمارے حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں بٹن نمبر 2، یعنی سینے کے قریب ہاتھوں کو کر لو، متوجہ اللہ ہونے کے لیے، اور دعا کے آداب، دعا کی قبولیت کے لیے اقرب الی الاجابہ ہے۔
دونوں ہاتھوں کو مونڈھے کے برابر اٹھا لینا، یہ بھی یعنی اس لیے اٹھاؤ اور اس کو اس انداز سے یعنی عاجزی اور تضرع، ادب اور تواضع ظاہر ہو رہی ہو۔ انہی دعاؤں میں جو میں بھیج رہا ہوں وہ آپ دیکھیں کہ دعا البائس الفقیر کا، دعا المضطر الضریر، بے قراری، اپنی محتاجی، عاجزی اور بے کسی اور بے بسی، اس طرح سے قبلے کی طرف متوجہ ہو۔ آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، اللہ عز و جل کے اسماء حسنہ اور صفات عالیہ کا ذکر کرے۔ کون سے اسماء حسنہ؟ بہت سے تو باقاعدہ روایت میں آئے، میں نے اس دن پڑھ کے سنائے۔ ان اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کرو گے، پھر سن لو دو دن پہلے کا بیان، تو انشاءاللہ باذن اللہ ضرور قبول ہوگی۔ البتہ یاد رکھنا میری بات، میں بار بار دہراتا ہوں، حرام کے بالکل قریب نہ جاؤ پیارو۔ حرام نے آج ہماری زندگی میں تباہی مچا رکھی ہے۔ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری کا یہ مقولہ، میری کتاب حرام تو کھایا مگر کیا کھویا کیا پایا، اس کتاب کو ہر فرد جو بیان سن رہا ہے پڑھے، غور سے پڑھے، اس میں اتنی باتیں ہیں اور بہت سے انداز ایسے جہاں تک ذہن نہیں جاتا حرام ہمارے اندر جا رہا ہے، وہ بھی میں نے اس میں ذکر کیا ہے، وہ بھی اس میں مذکور ہے۔ حج کا سفر ہے اور عمرے کا سفر ہے اور جہاد کا سفر ہے اور فی سبیل اللہ کا سفر ہے، اللہ کی راہ کا سفر ہے، اور آدمی چلا جا رہا ہے اور اب دعاؤں میں لگا ہے۔ حدیث پاک میں خلاصہ کیا ہے؟ ذکر الرجل یطیل السفر، لمبا سفر کیے ہوئے ہیں اور بڑی عاجزی کے ساتھ، بے کسی و بے بسی کی حالت میں، پراگندہ حال پراگندہ بال، گرد غبار آلود حالت میں کہ کوئی مخلوق اور انسان بھی دیکھے تو رحم آئے، اللہ کو خوب پکار رہا ہے، یا رب یا رب یا رب، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یا اللہ میری حالت۔ حدیث پاک میں آیا انا یستجاب لذلک، کہاں سے قبول ہو سکتا ہے؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا اوڑھنا بچھونا حرام، اور اس کا نشو و نمائی حرام سے ہوا۔ جاب کرتے ہو اور 8 گھنٹے کی جاب ہے، 6 گھنٹے جاب اور 2 گھنٹے آپ کمپیوٹر پہ ادھر ادھر کی چیزیں دیکھ رہے ہو۔ مرغیاں آج کل عام طور سے جو ذبح ہوتی ہے، میں نہیں ہر جگہ کی بات کرتا، لیکن بہت بڑی تعداد ہے جو بسم اللہ پڑھیں گے 6 پر 7ویں، ویسے ہی 10 پر بسم اللہ پڑھیں گے 11ویں 12ویں، ویسے ہی بات کرتے کرتے ذبح کرتے ہیں۔ یہ احتیاط نہیں رہی، اس لیے بہت احتیاط چاہیے۔ سب چیزیں ملیں گی آپ کو اس کتاب کے اندر، پڑھو اس کو۔ حرام تو کھایا مگر کیا کھویا کیا پایا۔ بہرحال خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب دعاؤں کی قبولیت کے آداب ہیں، آداب۔ اسی طرح آداب میں سے ہے کہ جن کلمات کے ساتھ، جن دعاؤں کے ساتھ، جن مبارک الفاظ کے ساتھ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہیں، جی ان کے ساتھ دعائیں مانگو۔ اس لیے کہ علماء کا اتفاق ہے اس پر کہ دنیا و آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی ایسی نہیں ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ مانگی ہو، اور کوئی شر اور برائی اور خرابی اور تباہی و بربادی کی چیز اور دنیا و آخرت کے اعتبار سے انسان کے لیے مہلک ہلاکت میں ڈالنے والی، خسران اور ناکامی کا باعث ہونے والا کوئی شر ایسا نہیں جس سے پناہ نہ چاہیے ہو۔ جامع دعا، میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر دعا کے باب کو پیارو، اگر ابواب الدعوات دعاؤں کے باب کو اور دعاؤں کی تمام اقسام کو جو مانگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنے جاؤ گے اے ایمان والو، تو آپ کو یہ یقین ہو چلے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اتنی جامع باتیں کوئی مانگ ہی نہیں سکتا، کوئی کسی کے ذہن میں گزر ہی نہیں سکتی۔ قیامت تک کے لیے ہر قسم کی خیر مانگ لی اور ہر شر سے پناہ چاہی۔ بہرحال تو اس لیے، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو تو دعا دیتے رہتے ہیں، لیکن آداب میں سے یہ بھی ہے دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہو تو اپنے لیے بھی کر لو۔ ہاں اپنے لیے بھی کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی۔ تو اپنے والدین کے لیے کرو، دوسروں کے لیے کرو، غائب کے لیے دعا قبول ہوتی ہے، غائب آدمی غائب کے لیے دعا کرے قبول ہوتی ہے، والد اولاد کے لیے دعا قبول کرے قبول ہوتی ہے، نیک اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جو مظلوم ہو، مظلوم علماء نے لکھا ہے اگر وہ فاسق و فاجر بھی ہو اس کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، ہاں مظلوم کی۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے مضطر و بے قرار، جی جو مضطر اور حالات سے جو بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہو مگر اپنا شکوہ و شکایت صرف بارگاہ خداوندی میں پیش کرتا ہے، اس کی دعا بھی بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اور جو وہ امام عادل، ہاں امام عادل جو بادشاہ ہو اور عدل و انصاف والا ہو، اس کی بھی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔
بہرحال تو میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ سب آداب ہیں اور پختگی کے ساتھ دعائیں اللہ آپ سے لینا ہے، لے کے ہی رہوں گا میرے مولا، میں نہیں جاؤں گا کسی اور در پر، میں نے تو کوئی در دیکھا ہی نہیں، بچپن سے جب سے میں نے شعور سنبھالا الہ العالمین، میں تو صرف آپ ہی کے در کو جانتا ہوں، اور کون ہے، کیا دیں گے میرے مولا، ان سب کو بھی جو کچھ ملا آپ کے در سے ملا، میں تو آج دے دو، آپ کل کو دے دو، سال میں دے دو، مہینے میں دے دو، جی دنیا میں دے دو، آخرت میں، لیکن مولا تیرے در کو چھوڑ کے کہیں جاؤں گا نہیں۔ پوری قوت کے ساتھ مانگیے، رغبت و شوق کے ساتھ مانگیے، خوب متوجہ ہو کر مانگیے، دل بالکل حاضر ہو، یہ نہیں کہ دل میں کچھ اور سوچ رہے ہیں اور زبان سے کلمات دہرا رہے ہیں دعا کے، بار بار دعا مانگی جائے، جی کم از کم 3 مرتبہ، اپنی کوئی خاص اہم ضرورت ہے تو 3 مرتبہ مانگیے۔ وہ اس دن میں نے کہا تھا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، دل کی گہرائیوں سے 3 مرتبہ پکار کر آپ مانگو گے تو فرشتہ مقرر ہے، وہ کہتا ہے کہ قبول ہو گئی ہوگی تیری دعا، مانگ اب تجھے کیا مانگنا ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں اور بھائیوں، غلط چیزوں کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ روایت میں ما لم يدع باسم او قطیعۃ رحم، ایسی کوئی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، اور دعا کے بعد دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیجئے۔ ہاں، مقبولیت دعا میں جلد بازی نہ کیجیے، حدیث شریف میں ہے ما لم یستعجل، جب تک کوئی جلدی نہ مچائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں، جلدی مچانے کا مطلب اسی حدیث میں تشریح ہے، مل استعجال، استعجال یہ ہے کہ آدمی کہنے لگے یار میں تو دعا مانگ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں، کچھ آثار ہی نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اللہ کی ذات عالی پر پورا بھروسہ کر کے مانگیے، اللہ کے خزانوں کو ذہن میں مستحضر رکھ کر، جی دل و دماغ میں مستحضر رکھیے اور مانگیے۔ حدیث پاک میں آیا جوف اللیل الاخیر، یہ جو رات کا آخری حصہ ہے، جی اس میں بہت دعائیں قبول ہوتی ہے، بہت دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اقرب ما یکون العبد من الرب فی جوف اللیل، رات کے درمیانی حصے میں، فإن استطعت ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کو جی یہ نصیحت فرما رہے ہیں، اگر ہو سکے تو اس وقت میں اللہ کے ذکر کرنے والے اور اللہ سے دعائیں مانگنے والے اور اللہ سے آوزاری کرنے والوں میں ہو سکو تو ہو جاؤ۔ ای الدعاء اسمع، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا جوف اللیل الاخیر ودبر الصلوات المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد۔ ہماری خراب عادت پڑ گئی آج کل، امام پڑھتا چلا جاتا ہے اور ہم ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے اور آمین کہہ رہے، یہ مانگنے کا طریقہ ہے؟ اول تو وہ امام کا منگوانا ہی ثابت نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی مانگے، یہ نیا انداز چلا ہے۔ بہرحال اسی طرح سجدے کی حالت میں دعا مانگیے، اقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فاکثر الدعاء، سجدے کی حالت میں اللہ عز وجل دعا قبول کرتے ہیں کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس لیے اس وقت بھی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوب دعائیں مانگو۔ اور میرے عزیزوں میں آپ کو بتا چکا، وہ سب کلمات اس دن بتا دیے تھے، ان کی ضرورت نہیں۔ آج دراصل اصل مقصود یہ ہے کہ وہ جو میں نے کل دعاؤں کا کچھ خلاصہ پیش کیا تھا، سب تو نہیں کیا، اس میں تو لمبا وقت لگتا، لیکن 20 منٹ میں اہم تو ایسی ہی خلاصے کی دعائیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے، جی حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مناجات مقبول ہے، اس کے اندر سے خلاصے کے طور پر حضرت مفتی شفیع صاحب نے ایسی جامع دعائیں نکالی، وہی میں نے کل تھوڑی سی اس کی تشریح کی، تو اس کا وہیں سے آپ کو ایک فوٹو بھیجا جا رہا ہے، تاکہ اگر کچھ لوگ فون ہی کے اندر رہتے ہوئے رات کو آخری حصے میں تہجد وغیرہ کے بعد دعا مانگنے کے بعد اب وقت بچا ہے تو اس وقت میں اس کو پڑھ لو، اور اگر اس وقت یعنی اس طرح نہیں تو پھر اس کا پرنٹ آؤٹ نکالو اور باقاعدہ اپنے پاس رکھ لو، اور رکھ کر کے اس کو روزانہ کم از کم رمضان میں پوری مانگتے رہو، بہت لمبا وقت نہیں لگے گا، وہ میں آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اور میرے بھائیو، اگر روزانہ 2-3 دعائیں کر کے یاد کر لو تو نور علی نور، زبردست مزہ آ جائے گا، اور پھر ہاتھ اٹھا کے ان دعاؤں کو مانگیے، خلوتوں میں، انفرادی طور پر، اور کبھی منگوانی ہو اجتماعی طور پر تو بھی منگوائیے، مسنون دعائیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ کلمات وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی گفتگو فرماتے ہیں سب وحی ہوتی ہے، یہ ساری دعائیں بھی وحی ہے، گویا اللہ کی عطا کردہ ہے، اس لیے ان سے مانگو گے تو ضرور قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی میرے بھائیوں۔ قبولیت کی ایک نشانی اور علامت ہوتی ہے کہ دل کو ایک قرار اور سکون مل جاتا ہے۔ قبولیت کا مطلب بھی میں نے آپ کو بتا دیا ایک دن،
چاہے وہی چیز ملے یا اس کا بدل ملے یا کوئی برائی اور شر دور ہو جائے، دنیا میں ملے یا آخرت میں ملے. بچہ بھاگ رہا ہے کہیں کی طرف، چاقو کی طرف، آپ نے اٹھا لیا، وہ رونے لگا، آپ کسی قیمت پہ دینے کو تیار نہیں. کوئی کہے بچے سے محبت نہیں ہے کیا؟ آپ کہیں گے محبت تو ہے، چھوٹا بچہ ہے، بھی ہاتھ میں دوں گا کاٹ لے گا بدن کو. تو پیارو میرے بھائیو، بہت ساری چیزیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں، مگر ہمیں پتہ نہیں، اللہ جانتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو اگر ابھی دوں گا تو اس کو نقصان ہوگا، مالدار بنا دیا تو اس کو نقصان ہوگا. ابھی وہ چیز جو مانگ رہا ہے اگر وہ دے دی تو اسے نقصان ہوگا، یہ سرکش ہو جائے گا. اس لیے اللہ ہمیں نہیں دیتے. ہم پریشان نہ ہو، دعا ضرور قبول ہوتی ہے مومن کی. ایمان والے کی ساری ملیں گی آخرت میں، ساری دعاؤں کا ذخیرہ سب میں نے بتایا 3-4 دن میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے در کا بھکاری بنا دے، اور مقبول دعائیں جو مانگ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے. رمضان کا مہینہ اس طرح ختم ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مغفورین بندوں میں شامل ہوں، اور عتقاء من النار، جہنم سے جن کو آزادی مل چکی ہو، اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں شامل فرما لے اور ان میں ہمارا نام لکھ دے. بس یہاں میں اپنا مضمون ختم کر رہا ہوں. یہ دعائیں آپ اچھے سے دیکھو، پرنٹ آؤٹ نکالو کاغذ پر، اور پھر ان کو پڑھنے کا معمول بناؤ. آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور بندے کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.